سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کانا پس نہ تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا. ہم نے یہ واقعہ پڑھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں. ابراہیم کی قوم کا جواب نہ تھا الا مگر ان قالو انہوں نے کہا اقتلوہ اس کو قتل کر دو او حرقوہ یا اس کو جلا دو فانجاہ اللہ پس بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے من النار آگ سے. ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. وقال اور کہا انما اتخذتم سوائے اس کے نہیں تم نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا بتوں کو مودہ دوست بنا لیا مددگار بنا لیا بینکم آپس کے اندر فی الحیات دنیا کی زندگی میں ثم پھر یوم القیامتی قیامت کے دن یکفرو وہ کفر کریں گے انکار کریں گے بعضکم ببعض بعض تمہارا بعض سے ویلعنوا اور لعنت کریں گے بعضکم بعضا بعض تمہارا بعض پر ومأواکم النار اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے آگ ہے وما لکم من ناصرین اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا. فآمنا پس ایمان لائے لہو اس پر کس پر ابراہیم پر علیہ السلام لوط علیہ السلام وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی بے شک میں مہاجرون ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی طرف اپنے رب کے انہو بے شک وہ ہوا وہی العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. ووہبنا اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی ذریتہ اس کی اولاد میں نبوت کو والکتاب اور کتاب کو وآتیناہ اجر فی الدنیا اور ہم نے دیا اس کو اجر دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوں گے. صدق اللہ العظیم. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. مختلف اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر واقعہ یہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ڈٹے تھے اپنی قوم کے سامنے اور اکیلے ہی انہوں نے اس کے اندر ان کے جو ارادہ تھا جو ان کی کوشش تھی دین کو عام کرنے کی اس میں وہ لڑکھڑائے نہ وہ ثابت قدم رہے. حنیفہ کا لقب ان کو ملا کہ یہ یکسو ہونے والے تھے تو وہ انہوں نے نہ اس کی نمرود کی پرواہ کی نہ اپنے دنیا کے معاملات کی پرواہ کی نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کی اور وہ اکیلے ڈٹ گئے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب توحید کا ذکر کیا جائے گا جب بھی قیامت تک کوئی سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ جو اکیلا پن ہے اس کا وہ شکار ہوگا. اس کا وہ اگر گھر والے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ اکیلے پن کا شکار ہوگا. لوگ اس کو چھوڑیں گے اور پھر وہ لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ڈٹے اگر وہ بھی اس اپنے مشن پہ ڈٹا رہا مشن پہ تو پھر کیا ہوگا اللہ کی مدد آئے گی. یا فرمایا کہ اس کی قوم اور فرمایا جب لوگ توحید پہ ڈرتے ہیں نا تو جو اس کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کی ہوں کسی مسلک کی ہوں کوئی رنگ و بو والے ہوں ان کے کوئی علیحدہ علیحدہ ماحول والے ہوں علاقے والے ہوں ملکوں والے ہوں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے کے اندر ابراہیم کے مقابلے کے اندر سب ایک ہو گئے. وہ ان کے کیا آپس میں کیا دشمنیاں ہوں گی لڑائی جھگڑے ہوں گے لیکن ابراہیم کے مقابلے کے اندر وہ سب ایک ہو گئے. وہ کہنے لگے اس کو کا جواب پوری قوم کا ایک ہی تھا یعنی کیا تھا کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. اللہ فرماتے فانجاہ اللہ من النار ہم نے اس کو آگ سے بچا لیا. وقلنا یا نار کونی
بردن و سلاما، ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. یعنی یہ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں. اللہ ابراہیم کا پوری زندگی، ابراہیم کا آگ میں جانا، ابراہیم کا آگ سے نکلنا، اور فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. جو مومن ہیں ان کو، مومن کا ذکر کیا گیا، لآیۃ لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ جو ایمان لائے گا اس کو اس دور سے، اس لمحے سے گزرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ گزرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے حالات آئیں گے جیسے ابراہیم پر حالات آئے. تو پھر فرمایا اگر وہ ثابت قدم رہے گا، جیسے ابراہیم کو اللہ نے بچایا ایسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچائے گا جو اس کو ثابت قدم رہیں گے. اور یہ مومن کی نشانی ہے. وہ غور و فکر کریں کہ اللہ کو، ابراہیم نے مدد کے لیے کس کو پکارا. مختلف طویلیں آتی ہیں، پانی والا فرشتہ آیا، ہوا والا فرشتہ آیا، دوسرے فرشتے آئے، مختلف روایات آتی ہیں. تو آ کر کہا ابراہیم اگر آپ کہتے ہیں ہم اس کو آگ کو بچا دیں، بارش والے نے کہا ہم پانی برسا دیتے ہیں، انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے بھیجا؟ نہیں، اللہ نے نہیں بھیجا. کہا پھر جاؤ، وہ اللہ، میں اللہ سے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، وہ مجھے بچا لے گا. یعنی اس میں نشانیاں ہیں کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ابراہیم نے کس کو بلایا، کس کو پکارا، وہ کس کے آگے جھکے، کس کے آگے انہوں نے اپنی لو لگائی. وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو زندگی کے اندر دکھوں میں، تکلیفوں میں اللہ کی طرف لو لگانی ہے، اللہ کی طرف جھکنا ہے. وہ تمہاری حاجتوں کو، تمہاری ضرورتوں کو سمجھتا ہے. وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے ہیں. وقالا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو بت ہیں ان کو تم نے اپنا دوست بنا لیا، مددگار بنا لیا دنیا کی زندگی کے اندر. حالانکہ یہ سمجھنے والی بات ہے، اوثانا، بتوں کو کون دوست بناتا ہے؟ بت کو دوست ہوتے نہیں، وہ تو بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ آپس کے اندر دوست بن جاتے ہیں، آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بن جاتی ہیں، لین دین کے جو معاملوں کے آپس میں ہوتے ہیں، دنیا کے جو رسم و رواج وہ آپس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں دوست بن جاتے ہیں. بتوں کی بات، ذکر بتوں کے، یعنی بتوں کی وجہ سے یہ لوگ آپس دوست بن جاتے ہیں. اور جو مومن کے ہوتے ہیں، فرمایا مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے اللہ کی وجہ سے. وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر ہے، وہ اللہ کی محبت کی وجہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا کسی کو کسی جسم کی ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد کرتا ہے. ایسے مسلمان کہیں بھی ہو اس کو تکلیف، غزہ میں مسلمان ہے تکلیف ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. کشمیر میں مسلمان تکلیف ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. کئی مسلمان میں دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، سب مسلمانوں کو ہوتی ہے. کچھ کرے نہ کریں، کر سکے نہ کر سکے، مجبور ہیں، عالمی طاقتوں سے مجبور ہیں، نہیں کچھ کر سکتے، لیکن دکھ ہے. وہ کسی بھی سطح مسلمان ہے، اسے دکھ ہے، پریشانی، ہمارا بھائی مر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، بھوک سے، پیاس سے، دکھ ہے. وہ چیز ہے. یہ لوگ جو کافر ہیں یہ بھی اس وجہ سے صرف دشمن، اللہ کی دشمنی کی وجہ سے، جو اللہ نے توحید کا ذکر کیا اس کے مخالفت چلتے ہیں، اور آپس کے اندر یہ دوست ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو محبت ہے دنیا کی زندگی تک محدود ہے، لیکن قیامت کا دن پھر کیا ہوگا؟ پھر ختم ہو جائے گا سارا کچھ. فرمایا انکار کر دیں گے ایک دوسرے کا. وہ کہے گا یہ کون تھا، وہ کہ یہ کون تھا، ایک دوسرے انکار کریں گے. وہ کہتا تھا یہ میرے پیچھے چلا، میں نے اس کو کب کہا تھا. وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو، یہ میرا انکار کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھیج، ہم اس کا انکار کر دیں گے. فرمایا یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. دنیا محبت کرتے ہیں، دنیا میں صرف اللہ کی وجہ سے ان دشمنوں سے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں کہ ابراہیم کی مخالفت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے آپس میں ایک ہیں. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپس میں لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو بولیں گے، بکواسات آپس کے اندر کریں گے ایک دوسرے کے بارے کے اندر. یہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا مددگار نہ ہوگا. وما لکم، اور تمہارا، لکم تمہارا، من ناصرین، ان کا تمہارا یا ان کا ذکر تو ان کا کیا جا رہا ہے، اس کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا قیامت کے دن. تو فآمن لہ لوط، تو ایمان ہے لوط علیہ السلام ان کے اوپر. اچھا یہ واقعہ جب ہوا آگ کا، ان کی وجہ سے نکل آئے، اتنا بڑا واقعہ ہوا،
لوگوں نے دیکھا لکڑیاں جلائی گئیں، پوری قوم کٹی ہوئی، لیکن دیکھیں صرف لوط السلام ایمان لائے ان کے اوپر، ابراہیم السلام، اور کوئی ایمان ہی نہ لایا۔ پھر صرف لوط السلام ایمان لائے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کفریہ کام نہیں کرتے ہوں گے۔ کوئی جو نبی ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی پاک ہوتا ہے، نبوت سے پہلے اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا آمن لوط، ایمان لائے لوط علیہ السلام، صرف ابراہیم السلام پر۔ وہ کہنے لگے، ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں، کرنے لگا ہوں اپنے رب کی طرف۔ یعنی یہ قوم اتنی ظالم ہو گئی ہے، اتنی اللہ کی نافرمان ہو گئی ہے، میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں، یا میں رہنے والا نہیں ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَ فِي الدُّنْيَا۔ ہم نے دیا اسحاق علیہ السلام، یعقوب ابراہیم السلام کو کیا دیا؟ اللہ انعام دینے لگے ہیں۔ محنت کی، کوشش کی، تکالیف برداشت کی، فرمایا اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اللہ نے اسحاق دیا یعقوب علیہ السلام، اپنا ابراہیم السلام کو۔ پھر یعقوب یعنی ان کا پوتے کا ذکر کیا گیا، اسماعیل ان کا جو بیٹا تھا وہ دیے، اور ان کی اولاد چلی پھر آگے، یعقوب ابراہیم اسحاق علیہ السلام کی اور اسماعیل السلام کی اولاد چلی، پھر اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد سے یوسف علیہ السلام، پھر آگے نسل چلتی چلی گئی۔ یعنی ان ابراہیم کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو بھیجا۔ فرمایا پھر ہم نے دی نبوت اس کی اولاد میں جاری کر دی، والکتابہ، اور کتاب دی۔ کتنی کتابیں دی؟ 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک اور صحیفے۔ البتہ سارا کچھ میں نے ان کی نسل میں منتقل کر دیا۔ جیسے قرآن پاک جیسے ہم نے پڑھا تھا نا حدیث کے اندر کہ جو ماں باپ ہوں گے جنتی، جو ماں باپ انہوں نے محنتیں کی، ماں باپ نے بڑی کوششیں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادات کی، اور ان کی اولاد وہ کام نہیں کر سکی۔ ان کی اولاد کے جو معاملے تھے، عمل تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اللہ کی رحمت کو پا سکیں، جنت میں جا سکیں۔ تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اللہ پاک ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کی اولاد کے اعمال میں وہ نیکیاں زیادہ کر دیں گے، ان سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں گے، یعنی ٹھنڈے کرنے کے لیے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں، ماں باپ نے محنتیں کی، اجر اولاد کو بھی ملا۔ اولاد کرتے ماں باپ کو تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن بات بتانے کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، تکلیفیں برداشت کی، اللہ نے کیا اجر دیا؟ ان کی اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ چلا دیا، کتابیں جتنی بھیجی ان کی اولاد میں سے بھیجی۔ پھر جو آخری پیغمبر بھیجا سب سے عظیم اللہ کے بعد، وہ بھی آپ کی نسل میں سے آیا، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے چلا، اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو اجر دیا دنیا کی زندگی میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اپنے عمر فاروق آئے، آپ نے دیکھا آپ کے جسم کے اوپر کچھ نشان تھے چارپائی کے، تو آپ رو پڑے، کہا اللہ کے نبی جو یہ کافر ہیں، یہ دوسرے سردار ہیں، فارس والے اور ایران والے، دوسرے لوگ ہیں روم والے، وہ عیش و عشرت کرتے ہیں اور آپ کی جسم نشان پڑے۔ فرمایا عمر کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر مزہ لے لے اور اللہ میں آخرت کے اندر وہ اجر دے؟ وہی ذکر ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ ہیں جو نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، دنیا میں بھی یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور آخرت میں انجام اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔